بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ تخلیق خداوندی کا ایک اہم جز جنات بھی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن پاک کی سورہ رحمان کی تلاوت سنا رہے تھے اور وہ سب انتہائی ادب اور خاموشی سے سن رہے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا مطلب ہے اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی خاموشی دیکھ کر فرمایا، تم لوگوں سے اچھے تو جن تھے۔ جب ان کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی جاتی تو کہتے تھے بے شک کوئی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جنات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک رہے ہیں، اس لیے ان میں سے بعض کو اصحاب جنات کہا جاتا ہے، جس سے یہ بات ظاہر ہے کہ ان اصحاب جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کی غرض سے طائف تشریف لے گئے اور انہیں پیغام حق پہنچایا، لیکن وہ لوگ سرکش ہو گئے اور آپ کی شان میں گستاخی کی اور شہر کے آوارہ لڑکوں نے آپ پر پتھر پھینکے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی زخمی ہو گئے۔ رات میں آپ نے نہلا کے مقام پر قیام فرمایا۔ یہ ایک کھجوروں کا باغ تھا۔ رات کے تہائی قریب آپ تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوئے۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ اس نماز میں کافی طویل قرات فرماتے۔ اسی دوران آپ کے انتہائی قریب سے جنات کا گزر ہوا اور وہ ٹھہر گئے اور آپ کی تلاوت کو غور سے سنا۔ جیسے ہی آپ نے تلاوت فرمائی تو وہ وہاں سے چلے گئے اور اپنے لوگوں کو اس بات کی اطلاع دی کہ ہم نے ایک شخص کو موسیٰ جیسا کلام فرماتے سنا ہے، یہ اسی رب کی جانب سے ہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کر دیا، جس کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 اور 30 میں آیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے محمد، جب ہم نے کچھ جنات کو تمہاری طرف بھیجا کہ وہ قرآن سنیں، جب انہوں نے سنا تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے خاموشی سے سنو، اور جب انہوں نے نتیجہ اخذ کر لیا تو وہ اپنے لوگوں کے پاس انہیں آگاہ کرنے پہنچے اور کہا، اے ہمارے لوگو، ہم نے ایک ایسی کتاب کی تلاوت سنی جیسا کہ موسیٰ کا کلام تھا، اور اس میں بھی سچائی اور راہ حق کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 31 میں ہے، ان جنات نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اللہ کے اس پیغمبر کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس پر ایمان لے آؤ، بے شک اللہ ہمیں معاف کرنے والا اور ہمیں گناہوں سے بچانے والا ہے، تاکہ تمہیں سخت سزا کی تکلیف سے بچائے۔ یہ وہ جنات ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور ان پر ایمان لائے۔ بے شک انسانوں کی طرح جنات کے دل بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معطر رہتے ہیں۔ شاید یہ وہی جنات ہیں جو نہ صرف اطاعت رسول بجا لائے بلکہ ان کے قریب مقیم بھی ہو گئے۔ جی ہاں، ہم یہاں ایک ایسی جگہ کا ذکر کرنے والے ہیں کہ اس جگہ کی پر اسراریت سے بہت سے لوگ واقف ہوں گے، بلکہ اپنی آنکھوں سے اس جگہ کا مشاہدہ کر چکے ہوں گے۔ اس جگہ کو وادی جن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پہاڑوں کے درمیانی جگہ کو وادی کہتے ہیں۔ یہ وادی مدینہ منورہ سے 40 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور وادی جن کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس جگہ کے بارے میں سعودی عرب کے لوگوں کا یہ تصور ہے کہ یہاں جنات آباد ہیں اور کسی بھی صورت لوگوں کی موجودگی کو برداشت نہیں کرتے اور جلد سے جلد انہیں وہاں سے باہر دھکیلنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس علاقے میں داخل ہونے والی کسی بھی گاڑی کو اگر بند بھی کر دیا جائے تو وہ فوراً خود بخود
باہر کی جانب چلنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ مدینہ منورہ کے قریب واقع اس وادی میں یہ خصوصیات اپنے پورے کمال کے ساتھ موجود ہیں، جبکہ دنیا کے دیگر علاقوں میں یہ خصوصیات ہرگز نہیں پائی جاتی۔ پوری دنیا میں ایسے کئی مقامات ہیں جن کے بارے میں یہ سن رکھا ہے کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے، لیکن وہ ایسی خصوصیات کے حامل ہرگز نہیں جیسا کہ وادی جن۔ دن کے وقت اگرچہ بالکل سناٹا طاری رہتا ہے، لیکن رات کے اوقات میں یہاں رکنے والوں کو انتہائی حیرت انگیز تجربات کا سامنا ہوا ہے۔ ان تجربات میں عجیب و غریب آوازوں کے علاوہ آگ کے شعلوں کا یکدم سامنے آ جانا شامل ہے۔ یوں تو عرب کے تپتے صحراؤں میں بچھا ہوا سعودی عرب تاریخی اور مذہبی حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے، مگر ہر سال حج اور عمرہ کے لیے گئے ہوئے لوگوں کے لیے اپنے مذہبی فرائض کی انجام دہی کے بعد اس پراسرار وادی جن کی زیارت کرنا بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ اس کی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی جستجو انہیں یہاں کھینچ لاتی ہے۔ 21ویں صدی کے اس دور میں جہاں انسان اپنی عقل اور تجربے کو ہی اپنے ارد گرد موجود اشیاء کو پرکھنے کی کسوٹی سمجھنے لگا ہے، تو ان کے لیے وادی جن کی حقیقت کو سمجھنا اور اس پر یقین کرنا خاصا دشوار ہوتا ہے جب تک وہ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ نہ کر لیں۔ وادی جن کی حقیقت کچھ یوں ہے، یہاں پر آپ اپنی گاڑی کے انجن کو بند بھی کر دیں اور اس کے گیئر کو نیوٹرل پر رکھ دیں، تب بھی آپ کی گاڑی خود بخود 120 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ 14 کلومیٹر تک جاری رہتا ہے۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے، وادی جن جہاں پر گاڑی کا انجن بند کر دیا جائے اور اس کے گیئر کو نیوٹرل کر دیا جائے، وہ ایک چڑھائی ہے، یعنی گاڑی نیچے سے اوپر کی جانب جاتی ہے، اور وہ بھی 120 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے۔ یہاں وادی جن کے متعلق ایک اور بات بھی ہے، اگر آپ گاڑی کے انجن کو بند کیے بنا اس کو وہاں سے گزاریں گے تو وہ گاڑی 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز نہیں چل پائے گی، لیکن جب گاڑی کا انجن بند کر دیا جائے تو وہ خود بخود ہی 120 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے 14 کلومیٹر تک چلتی رہتی ہے۔ وہاں کے لوگوں میں وادی جن کے حوالے سے مختلف باتیں زد عام ہیں، جن کا ماننا ہے کہ یہاں جنات رہتے ہیں جو کہ یہاں پر کسی کی موجودگی کو پسند نہیں کرتے اور گاڑیوں کو باہر کی جانب دھکیل دیتے ہیں، اس لیے اس وادی کو وادی جن کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ جو سائنس اور ٹیکنالوجی پر زیادہ اعتماد رکھتے ہیں، وہ ان واقعات کی زمین میں پائی جانے والی مقناطیسی کشش کو سمجھتے ہیں، لیکن اس جگہ سے جڑے دیگر معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا ہرگز مناسب نہیں ہوگا کہ یہاں جنات موجود ہی نہیں۔ تو یہ تھی میرے محترم عزیز دوستوں وادی جن کی معلومات۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔